صبح بلوچستان کے بعد اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی. آئیے نظر ڈالتے ہیں خیبر پختونخوا سے موصول ہونے والی رپورٹس پر. جنوبی وزیرستان کے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. سیلابی صورتحال کے باعث ٹانک سے گل امام، ملازئی، اماخیل، پیزو، لکی مروت اور بنو کا رابطہ منقطع ہے، جس سے مسافروں اور مکینوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان علاقوں کے طلبہ اور طالبات بالخصوص مریض بھی پھنس گئے ہیں. آئے ناظرین، اس حوالے سے دیکھتے ہیں ٹانک سے ہمارے نمائندے امان اللہ مروت کی یہ رپورٹ. گزشتہ سال طوفانی بارش اور سیلابی ریلا لاکھوں روپے کی مالیت سے تعمیر ہونے والی ٹکواڑہ پل کو بھی بہا کر لے گیا. ایک سال گزرنے کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے پل کی تعمیر و مرمت کے لیے کسی قسم کے اقدامات نہیں اٹھائے گئے. جنوبی وزیرستان ندی نالوں میں طغیانی آنے کے باعث پل کی تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے یہ شاہراہ ٹریفک کے لیے بند رہتی ہے. ٹانک سے گل امام، ملازئی، اماخیل، پیزو، لکی مروت اور بنو کا رابطہ منقطع رہتا ہے. ان علاقوں کے طلباء و طلبات، خواتین اور بچوں کو شدید مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے. یہاں پہ ایک سال ہو رہا ہے اس روڈ پہ، جو پریویس فلڈ آیا ہوا تھا اس وقت سے یہ ابھی تک یہ پڑا ہوا ہے اس طرح. اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ پل کی تعمیر و مرمت فوری طور پر کی جائے. ایک سال سے تقریباً خراب ہے اور اس حکومت نے بالکل ایک سال سے کوئی نہیں کیا، یعنی خراب ہے. اور یہ جو مثال عوام کی بہت تکلیف ہے، بیماروں کو تکلیف ہے، کالج اسکول والے لڑکے کے اس کے لیے بہت تکلیف ہے. ٹکواڑہ پل کی تعمیر نہ ہونے کے باعث ٹانک سے گل امام، ملازئی، اماخیل اور بنو کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور یہاں مکینوں کو آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. امان اللہ مروت، دنیا نیوز، ٹانک. جنوبی وزیرستان کے ندی نالوں میں طغیانی آنے سے اکثر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور وہاں کے مکین مشکلات سے دوچار رہتے ہیں. حکومت اور انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ صورتحال کا نوٹس لیں اور علاقے کے عوام کو مشکلات سے بچانے کے لیے ایسے اقدامات کریں جس سے انہیں ریلیف مل سکے. اور ناظرین، اب ایک نظر خیبر پختونخوا کی خبروں پر. مردان میں پولیس نے ناکہ بندی کے دوران پک اپ سے 100 کلو گرام بارود برآمد کر کے 2 افراد کو گرفتار کر لیا. سٹی ڈی ایس پی عبدالصمد خان کے مطابق گرلز کالج لندخور میں دھماکے کے بعد شہر میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی. اس دوران بلال مسجد کے قریب ایک مشکوک پک اپ SLG 2922 کو روکا گیا. تلاشی لینے پر گاڑی کے خفیہ خانوں سے 25 کلو گرام کے 4 کارٹن میں بند بارودی مواد برآمد ہوا. گاڑی سے 100 ڈیٹونیٹرز بھی پکڑے گئے. پولیس نے 2 افراد عصمت اللہ اور ہمیش گل کو گرفتار کر کے ان سے تفتیش شروع کر دی ہے. خیبر پختونخوا کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں کھیتوں کھلیانوں کی سرزمین صوبہ پنجاب کی جانب. نظر ڈالتے ہیں صوبے بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر. اوکاڑا ضلع کے نواحی قصبے جبوکا میں 100 سالہ تاریخی عمارت آج بھی اپنی نفیس تعمیر کے باعث عوام کی توجہ کا مرکز ہے. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ضلع اوکاڑا کا ایک قصبہ جبوکا میں چند تاریخی مساجد ہیں، جن میں ایک تاریخی مرکزی جامع مسجد ہے جس کی تعمیر کو تقریباً 100 سال گزر چکے ہیں. 100 سال گزرنے کے بعد بھی یہ مسجد اپنی نفاست کو ظاہر کرتی ہے. جب اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تو بزرگ میاں سید محمد، صوفی نور محمد، میاں امیر محمد اور امام مسجد میاں محمد الیاس رحمت اللہ علیہ نے بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ لیا اور مسجد کی تعمیر شروع کی. اس مسجد کی تعمیر میں مرد و خواتین اور ہر طبقہ کے افراد نے دل کھول کر تعاون کیا. مرکزی مسجد کا دوسرا حصہ درس ہے، جہاں قصبہ کے بچے حفظ کی سعادت حاصل کرتے ہیں. مسجد کا احاطہ کافی کھلا ہے جس میں 1500 آدمی نماز ادا کر سکتے ہیں. زیر تعلیم بچوں کی تعداد 200 کے قریب ہے. دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے انتظامیہ نے بتایا، تاریخی مسجد جس کا نام مرکزی جامع مسجد حنفیہ رضویہ ہے، جبوکا میں واقع، اس کو پارٹیشن سے پہلے مسلمانوں نے اپنی مدد آگ کے تحت بنایا تھا اور یہ مسجد آج بھی اپنے اسی نفاست کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے کہ جو بھی آدمی دیکھتا ہے اس مسجد کو اب بھی دیکھ کر اس کا دل خوش ہوتا ہے. دوسری طرف مدرسہ جامعہ حنفیہ تعلیم القرآن ہے جو جبوکا میں قدیم اور بامثال درسگاہ ہے جو 1962 میں قائم ہوئی. اس درسگاہ میں ملکی طلباء کے علاوہ غیر ملکی طلباء بھی حصول تعلیم کی خاطر آئے. بیرونی طلباء کے لیے اس درسگاہ میں رہائش کا اچھا خاصا انتظام ہے. باہر سے آئے ہوئے طلباء جن کی تعداد تقریباً 150 کے قریب ہے، ان کے کھانے پینے اور سونے کے لیے علیحدہ عمارت بنائی گئی ہے. اس مسجد کے خطیب
حضرت مولانا محمد قاسم صاحب جو 42 سال سے اس مسجد اور درس سے وابستہ ہیں، انہوں نے علاقہ میں دین کے حوالے سے بہت محنت کی اور خلوص نیت سے کام کیا۔ دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے انتظامیہ نے بتایا کہ مسجد انشاءاللہ سن 62 تو قائم ہے، اتنے بڑا اچھا نظام ہے، بڑا اچھا مدرسہ ہے، بڑا اچھا نظام ہے، اتنے بہت بڑے حافظ ہو گزرے ہیں۔ ہمارا ملک تاریخی ورثے سے مالا مال ہے۔ ایک جانب تو قدیم تہذیبیں اس کی آغوش میں محو استراحت ہیں، تو دوسری جانب فن تعمیر کے لازوال نمونے بھی اسی خطے میں موجود ہیں، جو تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہیں۔ اوکاڑا کے قریب 100 سالہ قدیم مسجد اب بھی اپنی دلکشی اور فنی مہارت کا ثبوت ہے۔ ارباب اختیار کو چاہیے کہ وہ تاریخی ورثے کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ اور ناظرین، اب بات کریں گے بھلوال میں وکیل رہنما کے قتل کے خلاف ہونے والے احتجاج کی۔ ڈسٹرکٹ بار کے انتخابات میں صدارت کے امیدوار چودھری سلطان احمد رانجھا کے قتل کے خلاف ڈسٹرکٹ بار کی جانب سے پرامن احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں مرزا محمد اسلم بیگ کی اس رپورٹ میں۔ چودھری سلطان احمد رانجھا ایڈوکیٹ بھلوال بار کی صدارت کا الیکشن لڑ رہے تھے۔ 15 جنوری کو الیکشن تھے، انہیں 2 جنوری کی رات قتل کر دیا گیا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق وقوع کی رات 10 بجے کے قریب نامعلوم شخص نے انہیں گھر سے باہر بلایا۔ جب وہ گلی میں نکلے تو ملزم نے ان کی کن پٹی پر گولی مار دی، جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ بھلوال پولیس ابھی تک ملزم کا سراغ نہیں لگا سکی۔ بھلوال بار کے وکلاء نے جنرل سیکرٹری اشفاق گجر کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکاء نے شہر کی مختلف سڑکوں پر مارچ کیا، پولیس کے خلاف نعرے بھی لگائے۔ ریلوے چوک میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وکلاء رہنماؤں نے کہا کہ جب تک ملزم کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا، احتجاج جاری رہے گا۔ لیڈی وکلاء کا کہنا تھا کہ وکلاء کو انصاف نہیں مل رہا تو عام آدمی کو کیا انصاف ملے گا۔ ملزم کی عدم گرفتاری پولیس کی نااہلی کا ثبوت ہے۔ وکلاء کی احتجاجی ریلی شہر کا چکر لگانے کے بعد واپس بار میں جا کر اختتام پذیر ہو گئی۔ کیمرہ مین سلیمان کے ساتھ مرزا محمد اسلم بیگ، دنیا نیوز، بھلوال۔ ناظرین، ملک بھر میں امن و امان کی صورتحال پر محب وطن شہری تشویش میں مبتلا ہیں۔ بھلوال میں قتل کیے جانے والے وکیل رہنما کے قاتل تاحال گرفتار نہیں کیے جا سکے، جس کے خلاف وکلاء برادری سراپا احتجاج ہے، اور یہ پرامن ریلی بھی اسی سلسلے میں نکالی گئی ہے۔ پولیس حکام کو چاہیے کہ وہ صورتحال کا نوٹس لیں اور قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کر کے انہیں قرار واقعی سزا دلوائیں۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے ہارون آباد کی نہر ہاکرا کے قریب ایک سرحدی گاؤں کے قریب سرکاری ذخیرے میں پراسرار آتش زدگی سے 2 ایکڑ پر کھڑے درخت کوئلہ بن گئے۔